ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی آیت میں آتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ فَأَزَلَّ پس ازل پھسلا دینا ہما ان دونوں کو، پس پھسلا دیا ان دونوں کو الشیطان شیطان نے، عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پس اخرجا خرجہ نکلنا اور اخرجہ نکالنا، فَأَخْرَجَهُمَا پس نکال ڈالا ان دونوں کو، مما اس میں سے جو کانا فیہ جس میں وہ دونوں تھے، مما کانا فیہ جس میں وہ دونوں تھے، وقلنا اور ہم نے کہا، اہبتو اتر جاؤ، وقلنا اہبتو اکٹھا ہم وقلنا اہبتو پڑھیں گے، وقلنا اور ہم نے کہا اہبتو، اب یہ آرڈر ہے، وقلنا اہبتو اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، بعضکم لبعض بعضکم تمہارے بعض، لبعض بعض کے لیے عدو دشمن ہوں گے، اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ تمہارے بعض بعض کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں، فی میں عورت زمین، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہارے لیے زمین میں ہوگا مستقر ٹھکانہ، ومتاع اور سامان، إِلَىٰ حِين ایک حین تک یعنی ایک مقررہ وقت تک۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ بس شیطان نے ان دونوں کو گمراہ کر دیا، شیطان نے یہ دیکھا کہ میں تو مردود ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی کیا ہے اعزاز و اکرام کیا جا رہا ہے، بڑا متفکر ہوا کہ بدلہ کیسے لیا جائے، تو بڑا ہمدرد اور ناصح بن کر حضرت آدم اور بی بی حوا کے روبرو آیا اور ان سے کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارا آخرکار انجام کیا ہوگا، تمہارے واسطے موت ہے۔ حضرت آدم کے پوچھنے پر کہ موت کیا چیز ہے، تو شیطان نے اپنے تئیں ایک مردہ جانور جو ہے وہ ان کے روبرو ڈال دیا، ان کے سامنے ڈال دیا، اس طور سے کہ نزع کی حالت تھی اور روح نکلنے کی تکلیف تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کافی خوف زدہ ہو گئے، فرمانے لگے کہ اس سے بچنے کی، اس سے محفوظ رہنے کی کوئی تدبیر ہے، تو شیطان بولا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں ایک درخت ہے جس کا پھل اگر تم کھا لو تو تم اس حالت سے بچ جاؤ گے، یعنی تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی تمہاری بادشاہی فنا نہیں ہوگی، اور اسی درخت کی طرف اشارہ کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بولے کہ اس درخت سے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تقربا میں مطلب اس کا یہی تھا کہ اس سے درخت کا پھل نہ کھایا جائے، تو تاکیداً فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس درخت کے تو قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو شیطان بولا کہ یہ اس واسطے تھوڑی منع فرمایا کہ اس کا پھل کچھ ضرر کچھ نقصان دے گا، بلکہ وہ تو اس واسطے منع فرمایا ہے کہ اس کا پھل اگر تم لوگ کھا لو تو فرشتوں جیسی صفات ہو جائیں گی، فرشتے بن جاؤ گے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتے، کبھی ان کو کھانے پینے کی فکر نہیں ہوتی، اور وہ حالت آپ کو بھی حاصل ہو جائے گی۔ یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کے خیال میں پر ہو گئی، ایسے اسباب جمع ہو گئے کہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کھانے کو احاطۂ ممانعت سے خارج سمجھ گئے اور اس کو کھا لیا۔ بس یہ لغزش ہونی تھی کہ بحشت کے سارے عیش و آرام جو ہیں وہ رخصت ہو گئے، حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے جنتی لباس جو ہے وہ اتر گئے، اور مار شرم کے بی بی حوا اور حضرت آدم جو ہیں درختوں کے پتے اپنے ساتھ چمٹانے لگے، اور ارشاد خداوندی ہوا عاد اتر جاؤ تمہارے بعض بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی حضرت آدم اور بی بی حوا کو بطور عطاب فرمایا گیا کہ اس جنت سے اتر جاؤ زمین پر، اور تمہارے اولاد میں سے بعض بعض کے ساتھ دشمنی کیا کریں گے ہوگی، جس سے لطف زندگی بہت کچھ کم ہوگی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور تم زمین پر کچھ عرصہ کے لیے جاؤ، زمین پر کچھ عرصہ رہو، وہ تمہارا ٹھکانہ ہے، لیکن دوام وہاں پہ بھی نہیں، وہ گھر بھی تمہیں چھوڑ کے آنا پڑے گا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کہاں پر اترے، اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، اکثر مورخین کے اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ سری لنکا میں اترے، اور اماں جان حوا جو ہیں اور حضرت حوا جو ہیں وہ جدہ میں اتری، جدہ کا نام اسی لیے جدہ پڑا
یعنی عربی میں جدہ دادی کو کہا جاتا ہے۔ یہ بات بھی آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سرزمین کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ ایشیائی ممالک میں سے کوئی ملک تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات جو ہے وہ عرفات کے میدان میں ہوئی، اسی لیے اس کا نام عرفات پڑا۔ عرفات یعنی پہچاننا۔